تو آپ کو ایک دن کا 4000 روپے ملتا ہے اور اس میں زیادہ سے زیادہ خرچ جو ہے وہ 500 روپے ہے۔ اس کے اوپر آپ نے یہ رومال دیکھا ہے، اس پہ زخم آیا ہے بہت سارا ہاتھ پر۔ چھت پہ گیا تھا بلی کا سراغ ڈھونڈنے کے لیے۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد مجھے صبح اکثر نیند آ جایا کرتی تھی، لیکن جب سے الحمدللہ میں نے جانور رکھے ہیں مجھے نیند نہیں آتی، کیونکہ میں اکثر جانوروں کی خدمت میں لگ جاتا ہوں۔ صبح کا بابرکت وقت ہوتا ہے اور صبح کا نیند کا آنا اچھا نہیں ہوتا۔ اکثر لوگوں کو صبح بہت زیادہ نیند آتی ہے، اس کا حل یہی ہے کہ آپ اگر جانوروں کی خدمت سیوا کے لیے لگ جائیں تو آپ کی صبح کی نیند کی پریشانی حل ہو جائے گی اور آپ ایک خوبصورت فریش دن گزار سکیں گے۔ جمعۃ المبارک کی صبح تھی اور میں بھی الحمدللہ اپنی بکریوں کی اور مرغیوں کی خوراک کا بندوبست کرنے لگا۔ ایک میرا یہ چوزا جو ہے یہ بیچارہ بہت زیادہ بیمار ہے، اس کو کوئی چکری کی بیماری لگی ہوئی ہے اور اس کو اٹھائیں تو یہ کچھ نہ کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کے گردن کو پرابلم ہو گیا، چل تو بھی ان کے ساتھ کھا بھی چل۔ یہ بھی تو بڑا پرابلم ہوتا ہے جب یہ مسئلہ بنتا ہے۔ چلو آپ کا نیچے کھانا پڑا ہے، یہ جب خراب کر دی نا گھاس، یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ ان کے لیے کہہ رہا تھا یہاں پر سیٹ اپ بنانا ہے میں نے۔ بلی میرے ساتھ بڑی دشمنی پالی کھڑی ہے، بلی میرے 30 چوزے کھا گئی ہے۔ میں بڑا حیران ہوا ہوں، میں چور ڈھونڈتا رہا ہوں کہ شاید کوئی چوری کر رہا ہے، چوزے میرے چوری ہو رہے ہیں، ایک دم سے اچانک سے 10 چوزے غائب ہو رہے ہیں، کیسا ہو رہا ہے؟ تو بڑا حیران ہوا اس وقت جب میں نے بلی کو بھی دیکھ لیا اور وہ ایک پر بھی پڑے تھے پرندے کے، بیچاری کی ٹانگ بھی پڑی تھی، بڑی تکلیف ہوئی۔ پہلے اس نے کوئی علامات کوئی آثار ظاہر نہیں کیے، یعنی 30 چوزے کھانے تک کوئی پتہ نہیں چلا کہ بلی کھا رہی ہے۔ بڑا پریشان تھا میں کہ یار یہ اچانک سے اس گھر کے اندر سے کیسے چوری ہو رہے ہیں۔ تو خیر جب خبر ہوئی تو اتنا بڑا نقصان ہو چکا تھا۔ چلو یہ ایک فرسٹ ایکسپیرینس تھا کہ نیکسٹ انشاءاللہ اس کا مزید اچھا انتظام کروں گا، بلی سے بچنے کی کوشش کروں گا۔ چھت پہ گیا تھا بلی کا سراغ ڈھونڈنے کے لیے، بلی کہیں سے مل جائے شاید کوئی اس کا حل نکالا جا سکے۔ وہ کر کیا رہی ہے؟ کافی سارے آثار نظر آئے ہیں جہاں پہ سے کافی سارے چوزوں کے جو ہے وہ پر وغیرہ ملے ہیں، تو اس کا حل کیا کیا جائے یہ دیکھنا تو کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن اس کا حل نہیں ہے۔ آؤ 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 آؤ۔ اچھا ویسے تو میں نے یہ بکریاں اور یہ مرغیاں اپنے شوق کے لیے رکھی ہیں، لیکن یہ ایک پروفیٹیبل بزنس بھی ہے۔ اب مجھے تو اس وجہ سے نقصان ہو رہا ہے، مجھے نہیں برابر پر رہوں گا کیونکہ بلی کافی سارا نقصان کر گیا ہے، وہ میرے مینجمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے اور ایکسپیرینس نہ ہونے کی وجہ سے، فرسٹ ایکسپیرینس کی وجہ سے۔ تو آئندہ کے لیے انشاءاللہ یہ احتیاط کروں گا، تو یہ بھی ایک پروفیٹیبل ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ 100 چوزا لیتے ہیں 3-4 ماہ پہلے سردیوں سے لیتے ہیں اور وہ آپ کو ملے گا 20 سے 25 ہزار روپے کا، تو جب یہ تیار ہوتے ہیں سردیوں کے دنوں میں، تو اگر آپ اس کو سیل کرنا چاہیں تو یہ 1000 سے 1500 روپے کی ایک مرغی سیل ہو گیا۔ اگر سیل نہ کرنا چاہیں تو 100 میں سے اگر آپ کو 80 مرغی خوراک اچھی ہونے کی وجہ سے 80 مرغی انڈے دینا شروع کرتی ہے تو آپ کو ایک دن کا 4000 روپے ملتا ہے اور اس میں زیادہ سے زیادہ خرچ جو ہے وہ 500 روپے ہے۔ تو پھر سیزن جو ہے 4-5 مہینے، تقریباً 3 سے 4 مہینے یہ چلتے ہیں۔ اس کے بعد اگر پھر دوبارہ آپ ان کو سیل کرنا چاہتے تو میرے خیال میں 1000 سے 1500 روپے کی پھر مرغی گوشت کے حساب سے پھر بھی وہ سیل ہو سکتی ہے۔ تو یہ ایک چھوٹے انویسٹمنٹ پر، تھوڑے انویسٹمنٹ پر ایک اچھا بزنس ہے۔ آپ اس کو انویسٹمنٹ بڑھانا چاہیں تو وہ بڑھایا جا سکتا ہے۔ اکثر لوگ جو ہے وہ اس وجہ سے ڈسارٹ ہو جاتے ہیں کہ پہلی دفعہ ان کو نقصان ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں یار یہ تو پروفیٹیبل بزنس ہے نہیں، کیونکہ اس کا ان کو ایکسپیرینس ہی نہیں ہوتا۔ اس کی اگر مینجمنٹ اچھی ہے اور اگر اس کی خوراک اچھی ہے اور اس کی ویکسینیشن پراپر وقت پر ہے تو پھر یہ نقصان نہیں دیتا، پھر اس کی مورٹیلٹی کے چانسز کم ہوتے ہیں اور نقصان نہیں ہوتا پھر۔ تو یہ ایک اچھا بزنس ہے، یہ کرنا چاہیے۔ میں نے فرسٹ ایکسپیرینس تھا، میں نے جو ہے یہ چوزے رکھے ہیں، تو انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے اس کو بڑھانے کی بھی کوشش کروں گا اور اس کا مینجمنٹ اچھا کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں پہنچا اڈا جہان خان پر نصر اللہ بھائی کے پاس ایک عدد جالی لینے کے لیے، کیونکہ میں نے بلی سے محفوظ رکھنے کے لیے اپنی مرغیوں کے لیے ایک عدد ڈربہ بنانا تھا۔ میں تو ویسے رات سے ڈرا ہوا تھا اور بلی کا رات کے لیے تو میں نے انتظام کر لیا تھا، چوزوں کا بند کرنے کا انتظام کر لیا تھا، لیکن پتہ یہ چلا ہے کہ دن کو بھی وہ عادی ہو چکی ہے، میرا تو بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ تو خیر یہ نقصان بھی زندگی کا حصہ ہے، یہ اس سال ایکسپیرینس ہی صحیح۔ تو جالی لے کے آیا ہوں، اب یہ ایکسپیرینس کرتا ہوں، یہ جالی لگا کے دیکھتا ہوں، تقریباً 6 فٹ جتنی جالی ہے۔ اب آپ نے بتانا ہے کہ 6 فٹ جتنی جالی سے بلی کا کراس کر جائے گی کہ نہیں کر جائے گی۔ چلو دیکھتے ہیں لگا کے۔ جمعۃ المبارک کا وقت ہونے والا، آج جمعے کا دن ہے اور میری حالت آپ دیکھ لیں، اور یہ ابھی تک یہ کام ہوا ہے۔ اگر آپ ڈسہارٹ ہونے والے ہیں تو آپ یہ کام نہ کیجیے گا، بڑا مشکل کام ہے، لیکن میں جو ہے وہ ٹف کام کرنے کا شوق رکھتا ہوں۔ میں کہتا ہوں زندگی میں یہ جو مشکل کام ہے یہ بھی ہونے چاہیے۔ اس کے اوپر آپ نے یہ رومال دیکھا ہے، اس پہ زخم آیا ہے بہت سارا ہاتھ پر ان جالیوں کی وجہ سے، تو اللہ خیر کرے، محنت جاری ہے الحمدللہ۔ بہت ساری محنت کے بعد، پسینے نکلنے کے بعد، اور آج گرمی بھی بہت شدت کی ہے، یہ سیٹ اپ چھوٹا سا جو ہے ابھی میں نے بنا لیا ہے
الحمدللہ اس جگہ پہ جو ہے تھوڑی سی کسر باقی ہے, نیچے سے اینٹیں لگانی ہیں اور اوپر جو ہے اس کو تھوڑا سا برابر کریں گے. دیکھتے ہیں یہ یہاں ہم کامیاب ہو پائے ہیں یا نہیں ہو پائے. اب یہ اندازہ ہوگا کہ بلی جو ہے وہ اب حملہ کرتی ہے یا نہیں کرتی. بس آپ اس کے لیے دعا کر دیجئے کہ میرا اس شوق جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے. اور نیکسٹ ولاگ تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.